اور الگ الگ وقتوں میں مولانا نے اس کے بارے میں کیسی زمین تیار کری جہاں ملک کی آزادی ایک بڑے نصب العین کے طور پر کیسے آگے بڑھایا جائے. ہندوستان میں جتنی مذہبی قومیں یا لوگ رہنے والے ہیں سب کو ساتھ لے کر کن کن جہتوں سے, کن کن طریقوں سے, کن کن ادوار سے مولانا گزرے, وہ جو کیا کیا اوستھائیں تھیں, وہ دور کیا کیا تھے, کیسے. اگر آج 2013 میں بیٹھ کے مولانا آزاد کا اگر ہم نام لیں تو شاید کہیں ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مولانا نے پوری زندگی ایک خاص قسم کی یکسانیت اور اسی کے بنا پر اپنی سیاست کو طے کیا ہو اور آخر وقت تک ویسے ہی بنے رہے. حقیقت ایسا ہے نہیں. مولانا الگ الگ دور میں الگ الگ زاویے سے سیاست کو سمجھتے ہیں, سیاست کرتے ہیں اور تمام سارے لوگوں کو اسی نظریے سے آگے لے جانا چاہتے ہیں. اور اسی آگے لے جانے کے پروسیس میں وہ کیا کچھ کہتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں, ان کے باتوں کی افادیت تب کیا تھی, آج کیا ہے. کیا آج 2013 میں مولانا کا ریلیونس بنتا ہے؟ کیا ہم مولانا کو صرف خراج عقیدت ادا کریں اور ہمارا فرض پورا ہوتا ہے, یا مولانا کو جب خراج عقیدت ادا کریں تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا ان کی کہی ہوئی باتوں سے آج اور آئندہ مستقبل کو ہم سنوار سکتے ہیں. ایسی تمام ساری چیزیں. اور اگر انگریزی کا ایک لفظ یا ایک جملہ استعمال کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا آزاد ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں لوکنگ بیکورڈ ٹو دا فیوچر. آپ پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے, بھوشیہ میں آگے بڑھنے کے لیے. مولانا اس نظریے سے اپنی پوری سیاست کو طے کرتے ہیں. دو تین باتوں سے مولانا آزاد, اچھا یہاں پر میں پہلے ایسے تو یہ پرچہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس پرچے کے علاوہ جو اور ساری باتیں الگ الگ موقعوں سے میں نے کہی ہیں یا جس کتاب کا ذکر قدوسی صاحب کر رہے تھے, ریسسٹنگ کولونیلزم اینڈ کامنل پالیٹکس, مولانا آزاد ان دا میکنگ آف دا انڈین نیشن. کچھ باتوں کو میں نے کہا ہے ناقص طور پر آپ کے سامنے اسی نظریے سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا کی سیاست کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کیسے کیسے جو الگ الگ ادوار آتے ہیں, الگ الگ اوستھائیں آتی ہیں, مولانا نے اسے کیسے نیگوشیٹ کیا خود اپنے لیے. اور ایسا کرتے سمے وقت ان کو ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ دوسروں کے لیے بھی ایسا کر رہے ہیں, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ تاریخی حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں, اس کے اندر یکسانیت نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ حالات بھی اتنے ڈائنامک ہوتے ہیں کہ ایک ڈائنامک ذہن کی ضرورت ہوتی ہے اسے سمجھنے کے لیے. یہ تو کچھ ایک بنیادی باتیں تھیں, لیکن اگر آپ ایسے اٹھا کر کے دیکھیں کہ مولانا کی سیاست کہاں سے شروع ہوتی ہے. مولانا آزاد کی سیاست شروع ہوتی ہے ایک ریولوشنری کی حیثیت سے. نہ تو وہ مذہبی عالم کے طور پر اپنی سیاست شروع کرتے ہیں, وہ نہیں ایک کھلے طور پر انڈین نیشنل کانگریس کے ممبر کی حیثیت سے اپنی سیاست کی شروعات کرتے ہیں, بلکہ ان کی سیاست کی شروعات ایک انڈر گراؤنڈ ریولوشنری آرگنائزیشن بنگال کی ہے جسے یوگانتر کہا جاتا تھا, اس سے شروع کرتے ہیں. اس وقت کے حالات کیا تھے اور مولانا نے انہیں کیسے اس میں کیسے شامل ہو گئے. انوشیلن اور یوگانتر یہ دونوں ایسی خفیہ تنظیمیں تھیں بنگال کی جہاں مسلمانوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں. انوشیلن میں تو باضابطہ لکھا ہوا تھا کہ ہندوؤں کے علاوہ کوئی اس تنظیم کا ممبر نہیں بن سکتا, لیکن یوگانتر کے اندر ایسی کوئی شرط نہیں تھی. اور مولانا بحیثیت ایک شخص کے کسی کی قیادت اور کسی کو ریپرزینٹ کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. ابھی ایک عالم خاندان سے ہیں جن کے جو بایوگرافیکل سمان عمری کی جو تفصیلات ہیں اس میں میں نہیں پڑھوں گا, اور اس خاندان کی اپنی حیثیت ہے کلکتے میں, اس سے پرے ایک انڈر گراؤنڈ ریولوشنری آرگنائزیشن یوگانتر کے حصہ بنتے ہیں. اور مولانا نے اس کا ذکر انڈیا ونس فریڈم میں کیا, لیکن ہسٹورینز نے اسے نظر انداز کیا. لیکن کلکتہ کے ایک بڑے ہسٹورین نے کسی صورت ان کے اوپر ایک پوری تفصیلی مضمون لکھا, رجت کانتا رے, اور انہوں نے کہا کہ مولانا کی سیاست کی شروعات کیسے ایک انڈر گراؤنڈ ریولوشنری کی حیثیت سے ہوتی ہے.
لیکن مولانا اتنی جلدی کیسے بدل گئے کہ کہاں تو انڈر گراؤنڈ ریولوشنری حالات سے سفر شروع کرتے ہیں اور پھر الہلال شروع کرتے ہیں. اور الہلال میں جس طرح کی سیاست کی بات انہوں نے بتائی وہ مختلف ہے ان کے ریولوشنری حالات سے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے بحیثیت ریولوشنری کے اس تنظیم کو جوائن کیا ہے, شامل ہوئے ہیں اس میں, تو وہ بالکل ایک شخص کی حیثیت سے, ایک انڈیویجول, ایک ویکتی, وہ پورا سماج, پورا گروپ. اور مولانا کو شاید ایسا لگا کہ اس کی مدد سے مسلمانوں کو جو چل رہی قومی سیاست ہے, ملک کو آزاد کرانے کا جو پورا عمل ہے, اس میں شامل نہیں کرا پائیں گے. اور اس یہی وجہ ہے کہ مولانا نے الہلال کی شروعات کری 1912 میں, جولائی 1912 میں. الہلال کے بارے میں لکھنؤ میں بھی بہت کام ہوا. میں ایک نام دیکھ رہا تھا بینر پہ, ملک زادہ منظور احمد صاحب کا. انہوں نے بھی کافی کو, جب 1988 میں مولانا کی 100 سالہ وہ بنائی جا رہی تھی سینچنری, تب الہلال آج بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, سوائے اس کے کہ آج میں تو اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری اردو اب اتنی بساط نہیں رکھتی ہے جس انداز میں مولانا نے الہلال لکھا تھا. عربی اور فارسی اصطلاحات سے جو بڑی ٹرمینالوجی ہیں بھرا, جس کو سمجھیں تو آج مشکل ہو, لیکن آج سے 100 سال کے پہلے کی اردو کا شاید یہی اسٹینڈرڈ تھا کہ مولانا نے الہلال کی شروعات کری. 3-4 باتیں کھل کھل کر کے مولانا نے الہلال میں کہیں. آج بھی انہیں یاد کرنا ہے تاکہ ہم مستقبل کی طرف دیکھیں تو اس ہمارے مستقبل کی طرف سفر میں مولانا بھی ساتھ ساتھ چلیں. 3 باتیں انہوں نے کھلے کھلے طور پر کہیں. نمبر 1, اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ غلام نہیں رہ سکتے ہیں, کہ اسلام اور غلامی 2 متضاد چیزیں ہیں. سلیوری اینڈ اسلام اور کنٹرڈکشن ان ٹرمز, انتر ویرودھ ہے دونوں میں. لہٰذا اگر کوئی بھی شخص, میں ان تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں جن کے پاس موبائل ہے, یا تو اسے سائلنٹ پہ کر دیں یا پھر سوئچ آف کر دیں, بڑی مہربانی ہوگی. اس لیے کہ میں کلاس روم میں مدرس ہوں بنیادی طور پر پیشے سے, تو پڑھاتا ہوں تو سب سے پہلی شرط یہی رکھتا ہوں لڑکوں پہ کہ جتنا بھی اہم کال آپ کے پاس راشٹرپتی یا پردھان منتری کے یہاں سے آنے والا ہو, کلاس کے دوران میں آپ اسے ضرور بند رکھیے گا, کافی ڈسٹریکٹ کرتا ہے. مولانا نے یہ کہا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ غلام رہ نہیں سکتے ہیں, اس لیے کہ اسلام آپ کو یہ سبق دیتا ہے, اور اسلام آج نہیں 1400 سال پہلے سے آپ کو یہی سبق دے رہا, اس وقت کو 1300 سال کچھ ایسا. لہٰذا آپ غلام نہیں رہے. یعنی مذہب کے راستے انہوں نے ملک کی آزادی کا سامان اکٹھا کرنا شروع کیا عوامی طور پر جب انہوں نے الہلال کی شروعات کری, اور کہا کہ مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنا چاہیے, جو سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ ملک کو آزاد کرائیں. انرجی کہاں سے ملے گی؟ تو انرجی مذہب سے ملے گی, ایسا انہوں نے کہا. دوسری بات انہوں نے بہت مزیدار, اور مجھے لگتا ہے کہ آج بھی ہمیں لوٹ کر کے بار بار دیکھنا پڑے گا. مولانا نے 1912 میں, بہت لمبی عمر نہیں ہوئی تھی, بہت گہرا تجربہ بھی نہیں ہوا تھا مولانا کا, اور انہوں نے مائنورٹی اور میجورٹی کا جو پورا کانسیپٹ نئے طریقے سے ڈیفائن کیا, وہ غضب ہے. مولانا نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے ملک کو آگے لے چلے, ملک کی آزادی کے سفر پر آگے بڑھے, اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بات سے بالکل نہ خوف کریں کہ ہندو میجورٹی میں ہو اور آپ مائنورٹی میں, اور ہندو میجورٹی اتنی بڑی ہے کہ مائنورٹی کے تمام سارے حقوق اور اختیارات کو پامال کر دے گی, دبا دے گی, رون دے گی. بولے کہ اپنے ذہن سے یہ جو بلا وجہ کی جو فکر ہے اسے نکال دینا چاہیے. اور تب انہوں نے کہا کہ مائنورٹی اور میجورٹی تعداد کی بنیاد پر نہیں طے کیا جا سکتا ہے, بلکہ مائنورٹی اور میجورٹی تو اس بات کی, اس بنا پر طے کیا جانا چاہیے کہ کس کا یوگدان اس ملک کی تاریخ میں, کس کا یوگدان کتنا بڑا ہے. بولے کہ اگر اس نظریے سے اگر آپ دیکھیں تو مسلمان کا جو یوگدان ہے بھارت کی تشکیل میں, بھارت کے نرمان میں, پچھلے تمام سارے ایتہاسک دوروں سے لے کر کے آج تک, وہ بہت بڑا ہے. لہٰذا انہیں مائنورٹی کمپلیکس سے نکل جانا چاہیے. اقلیت اپنے آپ کو نہ سمجھے, بلکہ یہ سمجھیں کہ وہ بھی
मुल्क के दीगर कौमों के बराबर हैं और उनका योगदान भी वही है। तीसरी बात उन्होंने कही, और वो बात आज भी हमारे लिए अहम है, रेलिवेंट है और आगे ले जाने की ज़रूरत है, और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी हिंदू मुस्लिम यकजहती के बगैर मुमकिन नहीं है। आज भी 1912 में जो मौलाना कह रहे हैं, 2013 में भी आज खासतौर से यूपी और मुजफ्फरनगर के संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में आज भी उस बात को दोहराने और समझने की ज़रूरत है। सिर्फ इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं वही नहीं, वो लोग जो सियासत के सूत्रधार हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि हम ज़रा पीछे लौट की तरफ देखें कि क्या सब कहा जा रहा था हमारे लिए, क्या प्रेरणा और इंस्पिरेशन और तहरीक हमें मिलती है। मौलाना ने इन तीन बातों को इकट्ठा कह के अल हिलाल के सफ़र को आगे बढ़ाया, और उसके अलावा और तमाम सारी चीज़ें हैं। पैन इस्लामिज़म भी है उसके अंदर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है तो अंग्रेज़ मुखालिफ रिपोर्टें हैं, तहरीरें हैं, मज़ामीन हैं, ये तमाम सारी चीज़ें अल हिलाल में कही जा रही। मौलाना अल हिलाल में उन तमाम सारे मज़ामीन को भी छापते हैं जो साइंस की तालीम और टेक्नोलॉजी और इन तमाम सारी बातों को सामने लेकर के आते हैं। बुनियादी तौर पर मौलाना इस बात से बहुत मुतासिर है, सर सैयद से भी मुतासिर है, और 19वीं सदी के एक बहुत बड़े मुफक्किर, दानिश्वर और थिंकर जमालुद्दीन अल अफ़गानी से भी बहुत मुतासिर है। उनके शेख अब्दू और रशीद रदा तो नदवा भी तशरीफ़ लाए और बहुत मुतासिर हैं। और इन लोगों ने भी एक नई सोच, एक नई फिक्र मुसलमानों को और पूरी दुनिया को दिया कि अब इस्लाम और साइंस को दो अलग अलग चीज़ें न समझें, बल्कि इस्लाम और साइंस कॉम्पेटेबल है, दोनों में सामंजस्य की पूरी गुंजाइश है। ये सब बातें लेकर के मौलाना चलते हैं। लेकिन सरकार की निगाह में मौलाना आज़ाद एक ख़तरनाक आदमी, डेंजरस मैन, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ कोटेशन में। मैंने आर्काइव्स के जो इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड जो मैंने देखे अपने रिसर्च के दौरान, वो यही है कि ये बहुत ख़तरनाक आदमी है, बहुत नॉलेजेबल है, जहन को झंझोड़ता है, और लोगों को मोबिलाइज करने के कैपेसिटी इस शख्स के अंदर बहुत है। हर तरह की पाबंदी इसके ऊपर लगनी चाहिए। यही वजह है कि अल हिलाल पर पाबंदी लगती है। अल हिलाल पहले तो सिक्योरिटी ले ली जाती है उसकी, फिर पाबंदी लगती है। चंद महीने के बाद मौलाना ने अल बलाग जारी किया, आप सब लोगों को इसका इल्म है, और थोड़े दिनों के बाद मार्च 1916 में अल बलाग भी बंद कर दिया जाता है। मौलाना को रांची शहर बदर कर दिया जाता है कलकत्ते से। और जो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट मैंने देखी है वो ये कि कोई भी रियासती हुकूमत मौलाना को अपने यहाँ कैदी के तौर पर रखने के लिए तैयार नहीं। बिहार अभी ताज़ा अलग हुआ है बंगाल से 1912 में, और बिहार की सरकार ने किसी तरह से रजामंदी दी है कि चलिए हम मौलाना को हम रांची में रख सकते हैं। आज रांची झारखंड का कैपिटल है, लेकिन 1916 में रांची की कोई ख़ास हैसियत नहीं थी। ज़्यादातर ट्राइबल लोग रहते थे और थोड़े बहुत दूसरे लोग रहते थे। शहर भी उतना बड़ा, बिल्कुल कस्बाती शहर, और वहाँ पे भी मौलाना को जिस जगह रह गया, मैं उस जगह भी गया जहाँ मौलाना को शहर से 8 किलोमीटर, आज की तारीख में 8-10 किलोमीटर, 100 साल पहले बहुत लंबा सफ़र रहा होगा। मुराबादी एक जगह है जहाँ बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहाँ रखा गया था एक सर्कुलर मकान कलकत्ता के किसी ताजिर का, और बगल में ठाकुर रविंद्रनाथ का भी एक मकान है, वो भी आया करते थे। हिल स्टेशन जैसी, छोटी मोटी हिल स्टेशन जैसी हैसियत थी। मौलाना वहाँ रहा करते थे। मौलाना ने 3 साल से ऊपर का वक्त गुजारा, और ये मज़ेदार बात है और हमारे आपके लिए तो बहुत ही इंस्पायरिंग बात है। अपनी किताब फाइनल करने से पहले मौलाना से जुड़े हुए कई सारे मकामात का मैंने सफ़र किया, रांची भी गया, और रांची जब गया तो रांची में एक मदरसा कायम किया, और हजरत तो जानते होंगे इसे। सबसे पहले तो अंजुमन इस्लामिया एक तंजीम कायम करी उन्होंने वहाँ पर, और ये कहा कि रांची के जो मुसलमान तो हैं, अक़ीदत में कमज़ोर है, लिहाजा इनके दरमियान तालीम का काम किया जाए, मजहबी और दुनियावी ऐसे तालीम का काम किया जाए। और उसी के तहत उन्होंने एक मदरसा इस्लामिया कायम किया 1917 में, और वो मदरसा आज भी मौजूद है। मदरसे का अहाता बहुत बड़ा नहीं है,
لیکن اس مدرسے سے لوگوں نے ابھی مولانا آزاد کالج بھی چلانا شروع کر دیا کافی ایک سالوں سے. مدرسے کی حالت خستہ ہے, تاریخی عمارت ہے, دنیا کا کوئی بھی شخص اسے ہیریٹیج بلڈنگ کے طور پر طے کر دے اور اس کی دیکھ بھال کرے, لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا. وہاں میں نے دیکھا کہ بھائی یہ ایک جگہ ماربل کی ایسی ایک بورڈ لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر پوسٹرز چپکے ہوئے تھے, لیکن اوپر کچھ اشارہ مل رہا تھا کہ شاید مدرسہ قائم کر دے وقت ان لوگوں نے جنہوں نے مولانا کی مالی مدد کی ہوگی شاید ان کا نام ہوگا. تو وہاں کے جو محتمم وغیرہ تھے جو ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے, میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ کیا ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. کافی پانی ڈال کر کے ہٹایا گیا. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ سب سے پہلا نام سر فہرست جس شخص کا ہے جنہوں نے اس مدرسہ کو قائم کرنے میں مدد کی ہے, اور پھر اس وقت جو 1917 میں جو ہو رہا ہے اور آج 2013 میں آپ اس کو کمپیئر کریے, موازنہ کریے, دیکھیے کیا نکلتا ہے. سب سے پہلے اور سب سے بڑے ڈونر کا نام ہے رائے صاحب ٹھاکر داس رئیس رانچی. وہ مولانا کو مدرسہ اسلامیہ قائم کرنے میں سب سے بڑے پیمانے پر مدد کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کئی ہندو حضرات ہیں جن کے نام اس فہرست میں ہے. ان کی تصویر لے کے آیا ہوں, یہاں پہ نہیں لیکن میرے پاس ہے, اور میں نے اس کے اوپر ریسرچ ایسے بھی دیکھا اور یہ کرتے ہیں. مولانا نے اس کا جو نصاب ہے, اس کا جو پورا کریکولم ہے, وہ کسی بھی ماڈرن اسکول کے نصاب اور کریکولم کے برابر ہے. ہم سائنس کیسے پڑھائیں گے, میتھمیٹکس کیسے پڑھائیں گے, جغرافی کیسے پڑھائیں گے, اور جو مذہبی تعلیم ہے وہ کیسے کریں گے, انگریزی کیسے پڑھائیں گے, یہ تمام ساری چیزیں. ٹیچرز کا ہم ایجوکیشن کا انتظام کیسے کریں گے کہ جب تک ان کو ٹریننگ نہ ملتی ہے وہ پھر ہمارے بچوں کو کیسے پڑھائیں گے. مدرسہ اسلامیہ آج بھی موجود ہے لیکن اچھی حالت نہیں ہے. مولانا نے اپنے 3 سالوں میں یہ بھی کیا. سید سلیمان ندوی صاحب کو وہ کل رانچی بلایا کرتے تھے کہ آپ آئیے. انہوں نے ایک بہت بڑا تعلیمی جلسہ کیا. 1 سال جب مکمل ہو گیا مدرسہ اسلامیہ کا, تب مولانا سید سلیمان ندوی صاحب کو بلایا کہ آ کر کے دیکھیں اور بہار کے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ آپ کے تعلیمی خدمات بہت ہیں, آپ ان کی طرف لوٹ کے دیکھیں اور کیا یہ ممکن ہے کہ آج انہیں ریوائیو کیا جا سکتا ہے. مولانا سیلف کانشیس بھی ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ جب میں آزاد تھا کلکتے میں تو میں نے جو بھی قوم اور ملک کے لیے خدمت دی, آج شاید ہماری چھوٹی سی کوشش دنیا دیکھے گی کہ قید و بند میں بھی ہم نے عوام الناس کے لیے, عام جنتا کے لیے, لوگوں کے لیے, وہاں کے لوگوں کے لیے سب کیا. ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو 1920 تک مولانا کا جو پورا سیاسی سفر ہے وہ یہ ہے کہ نظریہ سازی, دیٹ از کنسٹرکشن آف این آئیڈیالوجیکل فریم ورک, جہاں مسلمان قومی جد و جہد میں شامل ہوں تو کس نظریے سے شامل ہوں. لیکن 1920 کے بعد وہ نظریہ دھیرے دھیرے بدلتا چلا جاتا ہے, اس لیے کہ ہر شخص زندگی میں گرو کرتا ہے, ایوالو کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہماری وہی پوزیشن جو جب ہم بچپنے میں لیتے ہیں, جوانی اور پھر ادھیڑ عمر اور بڑھاپے تک وہی رہے, تو ویسے شخص کو بہت میچور نہیں مانا جاتا. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ذہن کا, اس لیے کہ حالات بدل رہے ہیں تو اس شخص کی ذہنیت بھی بدل رہی ہے, سیاست بھی. 1920 میں مولانا کی ملاقات مہاتما گاندھی سے ہوتی ہے, نظریہ بدل جاتا ہے. نظریہ اس لیے نہیں بدل جاتا کہ مولانا کا نظریہ بدل گیا, اس لیے کہ حالات بدل گئے. اب خلافت تحریک خلافت تحریک کے گرم ہونے کے ساتھ ساتھ اب تیاریاں ہو رہی ہیں کہ نان کوآپریشن تحریک کیسے چلے گی. مہاتما گاندھی کی قیادت مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے. اسی شہر کے ایک بہت بڑے عالم مولانا عبد الباری فرنگی مہدی, انہوں نے بھی گاندھی جی سے کہا تھا کہ ہم آپ کی قیادت کو ہر صورت ماننے کے لیے تیار ہیں, سوائے اہنسا کے سوال کو. اہنسا ہمارا عقیدہ کا حصہ, ہمارے عقیدہ کا حصہ نہیں ہے, لیکن ہم بحثیت اسٹریٹجی کے ہم اسے مان سکتے ہیں. مولانا نے مخالفت کری تھی علی برادران اور دوسرے تمام سے لوگ اس ماننے پر کہ اب وقت چلا گیا ہے کہ ہم پریئرز اور پٹیشنز اپنی عرضی دیتے رہیں انگریزی سرکار کو, یہ کہیں کہ ہماری آپ عرضی
خدا آپ ہی حاکم ہیں ہماری عرضی کو. مولانا نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے ایکشن کا. اب سیدھے سیدھے ہم عمل کے میدان میں کودتے ہیں, اور عمل کے میدان میں ایسے کودیں کہ ہم انگریزی سے کہیں. مولانا حسرت موہانی کہہ چکے تھے کہ ہمیں آزادی کی بات کرنی چاہیے. کانگریس اور خود مہاتما گاندھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ آزادی کی بات کھلے کھلے سامنے لے کر کے آ جائیں, لیکن اب لوگ کہنے لگے. اور تب ویسی حالت میں مولانا نے کہا کہ عملی میدان میں کودنے کا ہے, پریئر اور پٹیشن کا وقت جا چکا ہے. اور جتنے دنوں وہ تقریر کرتے رہے 1920-21 اور جب تک 1922 تحریک کو واپس لینے سے پہلے جس طریقے سے مولانا کو قید کر دیا گیا تھا کلکتے میں, تب تک مولانا لگاتار اپنی تقاریر میں اور اپنی تحریر سے زیادہ جذباتی بھی ہوئے ہیں, اور انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ خلافت کا جو مسئلہ ہے وہ اب دھیرے دھیرے ڈھیلا پڑ رہا. خود ترکی کے اندر خلافت کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں, اور تب ان حالات کو جو سینرجائز کرنے کی جو ایک پوری کوشش ہے وہ مولانا آزاد اس معنی کر سینرجائز کرتے ہیں کہ خلافت ختم کر دی جاتی ہے. اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل خلافت کی تحریک تو ملک کو آزاد کرانے کے لیے. اور 1923 میں بادشاہ صاحب نے ایک چھوٹا سا پرچہ تیار کیا ہے, آپ لوگوں کو شاید ملا ہوگا, ایک بہت اہم تقریر. مولانا کو جب اسپیشل سیشن کا صدر بنایا گیا تب مولانا نے کہا تھا, اور مشہور تقریر ہے اور مشہور کوٹیشن ہے مولانا کی تقریر کا, کہ آج آسمان سے بھی فرشتہ جب اتر کے ہم سے کہے کہ تم آزادی تو ہم تمہیں دے دیں گے, لیکن ہندو مسلم یکجہتی سے تمہیں الگ ہونا پڑے گا, تو بولے کہ ہم آزادی تو نہیں قبول کریں گے, اس لیے کہ اگر ہندو مسلم یکجہتی ختم ہو گئی تو ہمارے پورے تمدن کا نقصان ہو جائے گا. آزادی کی لڑائی اگر ہم نے آزادی کو تھوڑی دیر کے لیے اگر ٹال بھی دیا تو بہت تکلیف نہیں ہے, آزادی تو ہم پھر بھی حاصل کر لیں گے, لیکن ہندو مسلم یکجہتی اگر ختم ہو گئی تو پورے تمدن کا, پوری سبھیتا کا نقصان ہے, یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. مبارک ہو بادشاہ صاحب کہ آپ نے اس تقریر کو دوبارہ اپنے اس جگہ ریوائیو کیا. مولانا لگاتار یہی کہتے ہیں, لیکن 1923 میں پھر مولانا نے ایک نئی جہت پکڑی, ایک نیا زاویہ سیاست کا پکڑا. جب احتجاج چلا رہے تھے تو مسلمانوں کے اندر آتم وشواس, خود اعتمادی یا سیلف کانفیڈنس کی اتنی کمی ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ سیاسی میدان میں آپ کسی دوسرے کی قیادت آپ کو مان کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان دوسرے کی قیادت نہیں مان سکتا. مسلمان پیدا ہی ہوا ہے کہ اپنی قیادت پوری دنیا کو دے, اور تب وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کو سامنے آنا چاہیے کہ پورے ملک کو قیادت از نیترتو میڈم, کہ پورے ملک کو آپ نیترتو دیں گے. لیکن حالات بدلتے ہیں 1923 میں, اور اپنی اسی تقریر میں جس کا ذکر بادشاہ صاحب نے کیا ہے, اس تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ دراصل اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان اپنی کسی تنظیم, ہندو کسی سنگٹھن کے نیترتو کو, اس کی لیڈرشپ کو لے کر نہ چلے, بلکہ اگر پورے ملک میں اگر کسی ایک سنگٹھن کی ضرورت ہے تو وہ انڈین نیشنل کانگریس کی ضرورت ہے. اور اب اپنا الگ الگ خیمے بازی کر کے نہ چلیں, جہاں دھرم آدھارت نیترتو یعنی مذہب کی بنیاد پہ جو قیادت کا پورا ماحول ہے, اس سے الگ چلنا چاہیے. اور انڈین نیشنل کانگریس سے جو 1923 میں جڑے تو آخر تک مولانا اس سے جڑے رہے. مولانا بدزن بھی ہوتے ہیں کانگریس, یہ آپ کو بتا دیں. اپنے ایک انٹلیکچوئل رفیق کار غلام رسول مہر, جن سے بہت انٹلیکچوئل ایکسچینج ہوا کرتا تھا, ان کو کہا کرتے تھے کہ کانگریس کئی دفعہ جی کرتا ہے کہ میں کانگریس سے مستعفی ہو جاؤں, ریزائن کر لوں, لیکن حالات ایسے نہیں کہ میں ایسا کروں, اس لیے کہ ایسا کرنے سے بہت بدگمانی پیدا ہوگی اور لوگ طرح طرح کی باتیں پھر کانگریس کے بارے میں کریں گے. لیکن 1923 میں کانگریس میں شامل ہونے کے بعد مولانا نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, جب تک وہ زندہ رہے کانگریس کے ہی رہے. لیکن سیاست ان کی کانگریس کے اندر بدلتی رہی. آج ہم مولانا کو یاد کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں
اس ہال میں موجود شاید جناب مولانا رابع ندوی صاحب کے علاوہ شاید ہی ایک آدھ کوئی دو چار لوگ ایسے ہوں جو اس بات کی یادداشت رکھتے ہوں کہ مولانا کو 46 اور 47 میں مسلمانوں نے اپنی قیادت سے الگ کر دیا تھا. تقلید فیکٹ ہے, مولانا کو تنگ کیا گیا, مولانا کو اردو اخبارات میں جو مسلم لیگی مزاج رکھتے تھے بہت برا بھلا کہا جاتا تھا. مولانا اکیلے نہیں تھے, مولانا کے ساتھ جمعیت العلماء ہند کے جتنے بڑے رہبران اور دیگر تمام سارے لوگ, ان سب لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ سوڈو نیشنلسٹ ہیں. آج بہت سارے ویسے لوگ جو سیکولرزم میں یقین رکھتے ہیں, کچھ خاص قسم کی سیاسی جماعت انہیں سوڈو سیکولرسٹ کہتے ہیں, سوڈو سیکولر. مسلم لیگ کی طرف سے ایسے تمام سارے لوگوں کو سوڈو نیشنلسٹ کہا جاتا تھا. مولانا آزاد کو بھی سوڈو نیشنلسٹ کہا جاتا تھا. لیکن 1923 میں بہرحال اگر لوٹیں تو یہ دیکھیں کہ 1923 میں مولانا کے سیاست کا جو ڈائنامکس ہے وہ بدلتا ہے, اور اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کانگریس ایک اکیلی تنظیم ہے جس کی قیادت میں پورے ملک کو چلنا پڑے گا, خواہ وہ کوئی ہندو ہو, مسلمان ہو, کوئی اور. لیکن اب جو آئیڈیالوجیکل کنسٹرکشن ہے, نظریہ سازی ہے, ویچارک سنرچنا ہے, اس سے الگ ہٹ کر کے 1920 کی دہائی میں اگر آپ دیکھیں تو اب کیا ہے کہ اب سیاسی ڈھانچے میں تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں. اب سرکار کی طرف سے نئے نئے قانون آ رہے ہیں اور راجنیتک سطح, سیاسی اقتدار ہندوستانیوں کو کسی نہ کسی شکل میں مہیا کرا جا رہا ہے. 1919 کا مونٹیگو چیمسفورڈ ریفارم اگر آپ یاد کریں تو ایسا لگ رہا ہے کہ صوبوں میں سیاسی اقتدار مل سکتا ہے لوگوں کو. اب سب لوگ آزمائش کرتے ہیں کہ آئندہ وقتوں میں ملک کا جو بھی کنسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوگا اس میں کسی کی کیا پوزیشن رہے گی یہ طے کرنا چاہیے. اور یہ میں خاص طور سے ریفر کر رہا ہوں نہرو کمیٹی رپورٹ. نہرو کمیٹی رپورٹ کے بارے میں آج تک ہمیں جتنے بھی بڑے ہسٹورینس ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کی قومی جد و جہد سے علیحدگی نہرو کمیٹی رپورٹ کے وقت سے ہی ہو گئی. اور میرا اپنا ریسرچ یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کسی بھی قسم کی علیحدگی پسندی نہیں پیدا ہوئی. نہرو کمیٹی رپورٹ کو مسلمانوں کی بھرپور حمایت دلی میں, لکھنؤ میں, پنجاب میں, ہندوستان کے اور دوسرے حصوں میں, اور بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے تھے, ڈاکٹر مختار احمد انصاری کہا کرتے تھے کہ لیگ آف نیشنز بھی شاید مائنورٹیز کو اتنے اختیارات نہیں دے سکتا ہے جتنا کہ نہرو کمیٹی رپورٹ میں دیا جا رہا. مولانا بھی اس بات کے حامی تھے کہ مسلمانوں کو شاکی نہیں ہونا چاہیے, بدزن نہیں ہونا چاہیے کہ نہرو کمیٹی رپورٹ اس کے خلاف. لیکن ایک مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ آنے والے وقتوں میں بڑا مسئلہ بنتا ہے, وہ یہ دو بڑا مدعا ہے, اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا, وہ یہ کہ آئندہ وقت کا سمویدھان یا کنسٹیٹیوشن, آئین جو تیار کیا جائے گا اس کا کیریکٹر کیا ہوگا. کیا وہ ایکاتمک ہوگا یا سنگھاتمک ہوگا؟ ول دیٹ بی یونٹری اور فیڈرل, وفاقی ہوگا یا ایکاتمک؟ یونٹری کی اردو کیا ہوگی باشا؟ نہ, وہ یونٹری بالکل ٹیکنیکل ورڈ ہے. اگر آپ سب لوگ یونٹری اور ایکاتمک سمجھ رہے ہیں تو پھر میں وہی کہہ رہا ہوں, یکجہتی, وہ یونٹی الگ ہے, یونٹری الگ ہے. تو مولانا بھی اس بات کے خواہش مند ہیں, اور جتنے بھی جو مسلم میجورٹی پروونسز ہیں ان سب کی بھی یہی خواہش ہے کہ ابھرتا ہوا جو آئین ہے ہندوستان کا وہ فیڈرل ہونا چاہیے. کیوں؟ ایک ڈر تھا کہ اگر یونٹری ہوگا تو وہ ایک میجورٹی اور مائنورٹی کا سوال بنا ہوا ہے. بولے کہ سینٹر تو کبھی بھی ہندو میجورٹی ہوگا, اور وہ جو مسلم میجورٹی صوبے ہیں ان کے جو اختیارات ہوں گے ان کی پامالی ہوگی, ان کو روندا جائے گا, لہٰذا یہ فیڈرل ہونا چاہیے. ایک بڑا مدعا. دوسرا بڑا مدعا جو وہ میرے بہت ایسے ریسرچ کا ہے جس پر آج تک کسی بھی ہسٹورین سے میں ایسا دعویٰ کرنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے, کسی نے اس کے اوپر کام نہیں کیا, کہ حقیقت یہ ہے کہ نہ کہ آج بلکہ 1928 میں بھی کوئی مائنورٹی میں نہیں رہنا چاہتا. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. سندھ کا صوبہ, یہ ڈیمانڈ تھا
मुस्लिम लीग का ही नहीं और भी दूसरे सारे लोगों का था कि सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए। लेकिन सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिए जाने की मुखालफत कौन लोग कर रहे हैं? सिंध के बड़ी बड़ी हिंदू तंजीमें, संस्थाएं, वो ये कह रहे हैं कि हो जाने के बाद तो हम लोग तो माइनॉरिटी में पड़ जाएंगे, और माइनॉरिटी में पड़ जाएंगे तो जितने भी तमाम सारे नुकसानात हो सकते हैं वो सब हम लोगों को झेलना पड़ेगा। लिहाजा किसी कीमत पर भी सिंध को, वो वजूहात बताते हैं, कारण बताते हैं कि आप क्यों इसको ना करें, लेकिन ये मुद्दा है, इसको टच नहीं किया नेहरू कमेटी रिपोर्ट ने। कहा कि सिंध अभी जहां पे है वही बना रहेगा, फेडरल कैरेक्टर हमेशा से बना रहा। आज अगर आप उठा करके देखें 2013 की सियासत, तो कोई भी ऐसी प्रांतीय सरकार नहीं होगी जो ये नहीं कहती है कि केंद्रीय सरकार के जरिया उठाएगा ये कदम संघीय व्यवस्था के ऊपर हमला है। ये मसला 1928 में भी उठा था और तब इस बात को टाल दिया गया कांग्रेस की तरफ से, और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में ये खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा कि यार संघात्मक नहीं होने की हालत में नुकसान है। मौलाना ने इस बात की तायद की थी, लेकिन ये कहा था मुसलमानों को सब्र करने के लिए कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आखिरी लफ्ज है कानून साजी का, आइन साजी का, संविधान बनाने का कोई अंतिम शब्द नहीं। लेकिन वो चला, फिर तहरीक चली, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक बड़ा पहलू वजूद में आ जाता है, और वो ये है कि प्रांतों में स्वायत्त सरकारें बनेंगी। ज़्यादातर अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के किसी भी टेक्स्ट बुक आप उठा करके देख लेंगे तो वहाँ इस बात का जिक्र मिलेगा कि जिस शहर में बैठा हुआ हूँ मैं अभी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो ये कि यूपी जो उस ज़माने में यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाती थी, वहाँ क्या कोलिशन सरकार बनने की संभावना थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, और ये संभावना आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए कि शर्त ये थी कि क्या मुस्लिम लीग के 2 कैबिनेट मिनिस्टर को लिया जाएगा या 1 को लिया जाएगा। पंडित नेहरू की इतनी तमाम सारी शर्तें। मौलाना आज़ाद ने भी पंडित नेहरू के सर ठीकरा फोड़ा इंडिया विंस फ्रीडम में कि पंडित नेहरू के कहने पर यह पूरा का पूरा नेगोशिएशन फेल कर गया। हकीकत इससे अलग है। मौलाना खुद कहते थे और कहा उन्होंने, और उस समय का जो मीडिया स्टेटमेंट छपता था उसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग को वो शराइत माननी पड़ेंगी जो मेजॉरिटी पार्टी कहेगी, इसलिए कि आप छोटी है लेकिन आपको आना है तो आप हमारी इन तमाम जरिए को। चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने कहा था कि क्या अगर हम आपकी बात मान जाते हैं तो क्या आप हमें ये वादा देंगे कि आप मजहब में, ज़ुबान में, तहजीब में किसी भी तरह का हस्तक्षेप और इंटरफेरेंस नहीं कहेंगे। मौलाना इसको ये कह के टाल गए कि इसका जवाब तो सिर्फ पार्टी देगी, और तब वैसी हालत में मुझे ऐसा लगा कि मौलाना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के सर जो ठीकरा फोड़ा है वो उसका थोड़ा सा हिस्सा मौलाना की तरफ भी आता है कि उन्होंने पूरे तौर पर इंडिया विंस में वो कहा नहीं जो 1937 में इसी शहर में बैठ करके नेगोशिएट किया। लेकिन मौलाना तब भी ये चाहते थे कि अगर पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट अगर मुस्लिम लीग के साथ हो जाता तो एक बेहतर बात होती। और सिर्फ यही नहीं, मौलाना ने और जगहों पर चाहते थे कि मुसलमानों की मौजूदगी सरकार में हो, इसलिए कि अब मौलाना केवल और केवल नजरियाती बुनियाद पे, वैचारिक आधार पर देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े तो हैं लेकिन केवल वैचारिक नहीं। अब उनको लगता है कि चूंकि सत्ता दूसरे लोग भी पा रहे हैं तो मुसलमानों के पास भी सत्ता का कुछ अंश होना चाहिए, कुछ हिस्सा पहुंचना चाहिए। 2-3 मिसालें मैं दूंगा। मौलाना चाहते थे कि मद्रास प्रेसिडेंसी के सरकार जो सी राजगोपालाचारी के अध्यक्षता में बनी, मौलाना चाहते थे कि वहाँ 1 की बजाय 2 कैबिनेट मंत्री अगर हो तो बहुत अच्छा है। सी राजगोपालाचारी को खत भी लिखा उन्होंने कि आपकी कैबिनेट में सिर्फ 1 मुसलमान है, क्या ही बेहतर होता कि अगर आप एक और मुसलमान कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे ले लेते तो पूरे मुल्क की फिजा बहुत अच्छी हो जाती कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को साथ नहीं लेकर के चलना चाहती है बल्कि सत्ता में भागीदारी भी देना चाहती है। सी राजगोपालाचारी का जवाब था कि आप इतने मुसलमान तो हैं नहीं हमारी पार्टी में, खासतौर से मद्रास प्रेसिडेंसी में, जिसकी बुनियाद पर हम उन्हें 2 कैबिनेट मिनिस्टर दे दें। और आप क्रिश्चियंस की हालत देखिए, उसका तो एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, उसका सिर्फ एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। एक मौलाना का कंसर्न है कि सत्ता में भागीदारी की वजह से हम आज भी देखते हैं, हम
چھوٹے چھوٹے کاسٹ کے لوگوں کو بھی سطح میں اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں, کمیونٹی کے لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ کر لیں, تاکہ کسی کو یہ نہ لے کہ سطح میں اس کی بھاگیداری نہیں ہے. مولانا 1937 میں چاہتے تھے کہ مدراس پریزیڈنسی میں ایسا کیا جائے, لیکن کوئی خاص ترجیح نہ دی گئی مولانا کی بات کو. اڑیسہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک بھی کیبنٹ منسٹر نہیں, اور اڑیسہ کے لوگ لگاتار وہاں کے گورنر اور راجندر پرساد جو اس وقت کانگریس کے ادھیکش ہیں ریپریزنٹیشن دیتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں جگہ چاہیے. مولانا نے بھی کہا کہ دیکھیے کسی ایک آدمی کو بھی اگر آپ لے لیتے ہیں کیبنٹ کے اندر تو اس سے ایک بہت اچھا امپریشن جائے گا, ورنہ مسلم لیگ مضبوط ہو رہی ہے اڑیسہ میں جہاں اس کا وجود نہیں تھا, وہ مسلم لیگ مضبوط ہوتی جائے گی. وہاں پر بھی کوئی خاص کانگریس نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا مولانا کی بات کو. ایک اور جگہ تھا بامبے. بامبے میں محمد نوری صاحب ایک کیبنٹ منسٹر تھے. مولانا نے پبلک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اس کیبنٹ میں ایک اور مسلمان ہونا چاہیے. اگر میں اتنی تمام ساری باتوں کی جگہ اگر یہ کہوں کہ مولانا کی خواہش تھی 37 تک جاتے جاتے کہ سطح میں مسلمانوں کی بھاگیداری بنی رہے, اور کانگریس کی طرف سے یہ ایسا امیج اور ایسا امپریشن جانا چاہیے کہ وہ بھاگیداری کے لیے تیار ہے, جس کو میں اگر اپنے طور پر انٹرپریٹ کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ سوتنترتا سنگرام کی جو ریل چل پڑی ہے, ایسا کیسے ہے کہ کچھ لوگ تو فرسٹ کلاس چل رہے ہیں اور کچھ کو یہ کہا جا رہا کہ کیول بیچاری کا آدھار پر آپ تیسرے درجے کے ڈبے میں سفر کرو. اور مولانا بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمان تیسرے درجے کے ڈبے میں سفر نہ کریں, بلکہ جس طرح سے دوسرے لوگ پہلے اور دوسرے درجے میں بیٹھے ہیں مسلمان بھی بیٹھے. اور مولانا اگر لگاتار اگر اس وقت کا کورسپونڈنس دیکھیں تو ان کا دو بہت بڑا کنسرن ہے. ایک کہ جہاں اس لیے کہ اگر آپ یاد کریں مسلم لیگ کی سیاست کا نظریہ اور رویہ بدل گیا 1937 کے بعد, جب سے جہاں جہاں کانگریس کی سرکاریں بنی مسلم لیگ نے ان سرکاروں کو سوائے ہندو راج کے کچھ نہ کہا کہ یہ کانگریس کی کیا سرکار بنی ہے تو ہندو راج قائم ہو گیا. اور مولانا اس بات سے پورے طور پر اوگت ہے, واقف ہیں اور سینسیٹیو ہیں اس بارے میں. اور اس وقت کی جو اخبارات ہیں ان کا بھی اگر آپ ان کے بھی کامنٹس اگر آپ دیکھ لیں, ان کے ایڈیٹوریل کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اور جس طرح کے حملے ہونے شروع ہو جاتے ہیں کانگریس کے اوپر اردو کے سوال پر اور کلچر کے سوال پر, یہ تمام سارے سوالات ایسے ہیں جو نکل کر کے مولانا سب کو ایڈریس کر رہے ہیں. اگر وقت کی قید ہو تو آپ پہلے سے بتا دیجیے گا مجھے. میں 5 منٹ اور لے لوں, 10 منٹ 10 منٹ اور 10 منٹ میں اپنی بات بتا دوں تاکہ آپ کے صبر کا امتحان زیادہ لمبا نہ ہو. تو مولانا 1937 میں 38 میں 39 میں لگاتار اس بات کے لیے کوشش کرتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا پہلی مرتبہ, اور ایسا اتہاس کی کتابوں میں نہیں بتایا جاتا, ٹیکسٹ بک میں بھی یہ بات نہیں بتائی جاتی, کہ مولانا کے کہنے پر 2 تنظیموں کو کمیونل تنظیم ڈکلیئر کی گئی ہے 1937-38 میں, اور وہ تنظیمیں ہیں مسلم لیگ اور ہندو مہاسبھا. مسئلہ یہ نکل کر کے آیا تھا کہ اب سوال لوگ کھڑا کر رہے تھے کہ ہندو مہاسبھا کے لوگ کانگریس کے ممبر بنے رہتے ہیں, لیکن اگر کوئی مسلم لیگ کا ممبر کانگریس کا ممبر بننا چاہتا ہے تو کافی ہنگامہ کیا جاتا ہے. تب مولانا نے کہا کہ کانگریس کے اندر اس کے سنویدھان میں اب باضابطہ لکھ دیا جائے کہ 2 تنظیمیں کمیونل ہیں, سمپردائک ہیں, فرقہ پسند ہیں, اور وہ ہے مسلم لیگ, اور پہلی مرتبہ, اور یہ صرف مولانا آزاد کے کہے. یہ تمام ساری چیزیں کر لیں, لیکن 1937 38 39 تک جاتے جاتے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا من جو ہے کافی موٹا ہو رہا ہے کانگریس کی طرف سے, جس کو من موٹاؤ کہتے ہیں. ایک الینیشن پیدا ہو رہا مسلمانوں کے اندر کانگریس کے پرتی. یہ تمام سارے کارن ہیں, جس میں سے جو کانگریس کی سرکاریں بنی ہیں وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. لیکن ابھی تک ہسٹورینس نے, چاہے ڈیوڈ پیج کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, چاہے فرانسس رابنسن کو دیکھ لیں, چاہے اور بھی دوسرے تمام, سب لوگوں نے یہ کہا کہ دراصل مسلمانوں کے علیحدگی پسندی تو 1928 میں شروع ہوگی. میرا یہ ماننا ہے کہ 1928 میں بالکل نہیں شروع ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ جو کانگریس کی سرکاریں 1937 38 39 کا 39 میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کانگریس کی سرکاروں نے ریزائن کر دیا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کی شروعات ہندوستان کی انگریز سرکار نے جو انڈین پولیٹیکل اوپینین ہے اس سے پوچھے بغیر یہ ڈکلیئر کر دیا کہ ہندوستان بھی سیکنڈ ورلڈ وار میں شامل ہوگا, جس کی مخالفت میں کانگریس نے ریزائن کر دیا.
لوگوں نے کہا کہ اب یہیں سے اب تو مسلمان بالکل ایلینیٹڈ ہو گئے اور سب نے جا کر کے مسلم لیگ کے خیمے میں اڈا ڈال دیا. یہ بھی ایتہاسک طور پر میرا اپنا ریسرچ بالکل الگ زاویے سے، اور شاید پہلی مرتبہ میں، اور اس لیے بھی کہنے کی اجازت چاہتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ساری بات پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہا ہوں. ایک بات پہلے کہی تھی 1946 میں. ڈبلیو سی اسمتھ نام کے ایک کینیڈین اسکالر، بہت قابل اسکالر، ولیم کینٹویلتھ اسمتھ، انہوں نے ماڈرن اسلام ان انڈیا کر کے کتاب لکھی تھی جس میں ایک بات کہی تھی. اس کی طرف ابھی لوٹوں گا. میں جو بات صاحب سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا کانگریس سے جو ایلینیشن ہے، جو من مٹاؤ ہے، وہ سیدھے سیدھے مسلم لیگ کے خیمے میں نہیں پہنچتا ہے. یہ مسلم لیگ ابھی بھی 1940 میں بھی، باوجود اس کے کہ ٹو نیشن تھیوری مارچ لاہور سیشن میں کہہ دیا کہ اب دو قومی نظریہ لے کر کے آئے، بٹ سارے مسلمان ان کے ساتھ تھے. اگر آپ موازنہ کر لیجئے کہ ان کے سیشن میں کتنے لوگ تھے، ان کی دیگر تنظیموں میں کتنے لوگ تھے، اور اس کے مقابلے ایک نئی تنظیم کھڑی ہوتی ہے، اور اس تنظیم کے کھڑا ہونے میں مولانا آزاد ایک بہت بڑے پریرنا سروت ہیں اور در پردہ ہیں. اب وہ یہ ہے کہ ابھی 23 مارچ 1940 میں ٹو نیشن تھیوری آتا ہے، اور 15 اپریل تک ایک تنظیم بن گئی ہے، اور وہ تنظیم اتنی بڑی ہے کہ مسلم لیگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کا نام ہے آل انڈیا آزاد مسلم کانفرنس. یہ 6-7 تنظیموں کی ایک کولیشن ہے جس میں بڑی بڑی تنظیمیں ہیں. میں ان کا نام آج آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. وہ نام ہے مجلس احرار، جمیعت العلماء ہند، لکھنؤ ہے تو شاید یہ ایسی تنظیمیں جن کا ہیڈ کوارٹر یہاں ہوا کرتا تھا. شیعہ پولیٹیکل کانفرنس، بہار بیسڈ ایک تنظیم تھی آل انڈیا مومن کانفرنس جس کے ایک بڑے رہنما تھے عبد القیوم انصاری. اتحاد ملت جو بلوچستان کے علاقے کی تھی، ریڈ شرٹس خدائی خدمتگار، اور بنگال کی ایک تنظیم تھی کرشک پرجا پارٹی جس نے 1937 میں حکومت بھی بنائی. یہ 7 تنظیموں نے مل کر کے ایک کولیشن بنایا جس کا نام رکھا آل انڈیا آزاد مسلم کانفرنس. 28، 29 اور 30 اپریل 1940 میں انہوں نے ایک بہت بڑا کنونشن کیا دلی میں. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس وقت کے اخبار نے جو باتیں رپورٹ کی ہیں وہ یہ کہ 1940 میں نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ موبائل فون تھا، نہ SMS تھا، نہ انٹرنیٹ تھا. اس کے باوجود اتنا موبلائز کیا لوگوں نے کہ 1 لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے دلی میں، اور 3-4 باتیں انہوں نے کھلے طور پر کہی. وہ یہ کہ ہم مسلم لیگ کو کنڈیم کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے 2 راشٹریہ سدھانت، ٹو نیشن تھیوری، 2 قومی نظریہ یہ جو لے کر کے آئے ہیں، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم کنڈیم کرتے ہیں ان کے سربراہ محمد علی جناح کو، ہم کنڈیم کرتے ہیں ان کی پارٹی کو، اور وہ ہے مسلم لیگ جو بنیادی طور پر انگریزی سامراجواد سے ہاتھ ملائے ہوئے. کنڈیم کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں مسلمان ہیں، الگ قوم نہیں ہیں. As Muslims we are not a separate nation. ہم اسی ہندوستان کے اٹوٹ حصہ ہیں. ہمیں ہندوستان کے مستقبل میں یقین ہے، لیکن ہم اپنا آئین بنائیں گے، اور یہ آئین ایسا ہوگا جہاں مائنورٹی کے اختیارات کے تحفظ، ان کی سرکشا اور ان کے سنرکشن کا پورا پراودھان انتظام کیا جائے گا. اور اس کی صدارت کس نے کری؟ اس کی صدارت کرنے والے کو آج آدھونک بھارت کا اتہاس تو بالکل بھول چکا ہے. اگر فٹ نوٹ میں بھی ان کا نام آ جائے تو مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی مجھے بتائیں. اور اس شخص کا نام ہے خان بہادر اللہ بخش، جو سندھ میں اس زمانے میں، آپ کو پتا ہوگا کہ اس زمانے میں جو چیف منسٹر ہوا کرتے تھے ان کو پرائم منسٹر کہا جاتا تھا. وہ بھی 1937 سے 39 جو ہے پرائم منسٹر رہے. پھر مسلم لیگ سے لگاتار ان کا ایک سنگھرش چلتا رہا، اور آخر میں مسلم لیگ کے ہی کسی شخص نے ان کا مرڈر کر دیا. لوگوں کا یہ کہنا ہے جو جانکار ہیں وہ یہ. اچھا، ہندو مسلم یکجہتی میں ان کا اتنا یقین تھا کہ RSS کے ایک بہت بڑے نیتا KR ملکانی نے ان کی چھوٹی سی بایوگرافی لکھی ہے. اتنا زیادہ یقین کرتے تھے وہ، اور وہ ان کو صدر بنایا گیا. اور وہ جب پرانی دلی میں، جیسے آج ہم، اس زمانے میں وہی دلی تھی،
جب اس کو نکلے تو ایک ایک وقت میں 25-25, 30-30 ہزار, 40-40 ہزار لوگوں کا جلوس نکلا کرتا تھا کہ بھائی خان بہادر اللہ بخش آئے ہیں, اور انہوں نے اس کی صدارت کری. اور مسلم لیگ کا ایسا بڑا اور اتنا زبردست اور زوردار چیلنج کیا کہ اس وقت کے اخبارات کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا. پھر میں یہ سوچتا ہوں تاریخ کا ایک ادنا چھاتر اور طالب علم ہونے کے ناطے کہ یہ تمام سارے جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں کہاں دبے رہ گئے کہ آج تک ہم لوگوں نے جس طرح کا اتہاس پڑھا, جس طرح کی تاریخ پڑھائی گئی, پارٹیشن کا سارا ٹھیکڑا مسلمانوں کے سر پھوڑ دیا گیا, اور بہت قیمت بھی ادا کرنی پڑی ہے 47 سے لے کر کے بعد تک. لیکن وہ ایک الگ کہانی ہے. اب مسلمان ایلیٹ ہوا ہے کانگریس سے, لیکن انڈین نیشنلزم سے نہیں, ہندوستان کی یکجہتی اور اس کی قومیت سے نہیں, بلکہ اس نے نظریہ بدلا ہے. اور اس نظریہ کے بدلنے میں مولانا آزاد در پردہ اس کی پوری حمایت کرتے ہیں. اور یہ بات اخباروں کے مادھیم سے نہیں, لیکن ٹرانسفر آف پاور والیومز جو انگریزوں نے 12 والیوم چھاپا, اس سے نکلتا ہے کہ کیسے یہ تمام سارے لوگ پیچھے پیچھے مولانا آزاد سے کانٹیکٹ میں رہتے تھے اور دشا نردیش اور تمام ساری چیزیں طے کرتے تھے. اب یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. آگے پھر کیا, مولانا آزاد پھر کیا کرتے ہیں؟ مولانا آزاد کا 2-3 بڑے لیول پر سنگھرش چلتا ہے. ایک کہ مسلمانوں کے اس ایلینیشن کو کیسے, کانگریس سے جو دوری بڑھتی جا رہی ہے اس کو کیسے روکیں. مولانا نے اسی بات کے مد نظر مسلمانوں کو ایشور کرانا چاہا, اور آپ کو 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے رام گڑھ کی تقریر میں کہا. رام گڑھ کی تقریر 19 مارچ 18 مارچ, اور اس پہ انہوں نے یہ تو کہا ہی, اور بہت مشہور ہے یہ قول مولانا کا کہ ہمیں فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پہ, اور پھر یہ کہا کہ ساتھ ساتھ ہمیں فخر ہے اپنے ہندوستانی ہونے پر. یہ 2 چیزیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کی جا سکتی. لیکن اس کے علاوہ یہ تو تھا, یہ تو سیاسی اور جذباتی معاملہ تھا, کہ مولانا کا یقین بھی وہی تھا. لیکن آئندہ وقتوں کے لیے کیا دشا نردیش ہوگا, سمویدھان بنے گا تو وہاں کیا پراودھان رکھے جائیں گے, یہ تمام ساری باتیں مولانا کہتے ہیں. 3 باتوں کو بہت جلدی, آپ کو حضرت جانا ہے, میں 2 منٹ میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں تاکہ میں جاؤں تو دلی میں سناؤں کہ آپ کی موجودگی میں میں نے اپنا پرچہ پڑھا. لوگوں نے کہا, اور باضابطہ میں کوٹ کر رہا ہوں, ٹرانسلیٹڈ ہے, تقریر ان کی اردو میں تھی, پنڈت جواہر لال نہرو نے اسے ٹرانسلیٹ کیا تھا ان کی اس تقریر کو. As and when a constitution was framed for India, it must have strong provisions for protecting minority rights. اب مولانا الہلال سے بھی بدل گئے. اب ان کو لگا کہ وہ تو تھیوریٹیکل بات تھی, اب پھر سے مائنورٹی والی بات آ گئی, اور اقلیت یا الپ سنکھیک کو سنویدھانک سرکشا ملنی چاہیے, اس بات کو وہ سنشچت کریں گے بحیثیت صدر کانگریس کے. نمبر 2, the type of protection required by minorities was a question that must be settled by minorities themselves rather than by majority votes. یعنی الپ سنکھیکوں کو کس طرح کی سرکشا ملے گی, اس کے کیا پراودھان ہوں گے, یہ بھی مائنورٹی کے لوگ طے کریں گے بجائے اس کے کوئی میجورٹی طے کرے. تیسری بات, in the event of any situation where concerned groups would not reconcile, then provision could be made for arbitration, and Congress was committed to. جہاں اتفاق رائے نہیں ہوگی وہاں آربیٹریشن کی مدد سے ہم ایسی سمسیاؤں کا سمادھان کریں. یہ مولانا ایشور کر رہے ہیں, کیول جذباتی بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ وقت میں جو آئین بنے گا, سمویدھان بنے گا, اس میں کیا تمام سارے پراودھان رہنے چاہیے. پھر اگر آپ 2 باتوں کو بہت جلدی, اس لیے کہ حضرت کو جانا بھی ہے, 2 باتیں 2 منٹ کے اندر میں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. نمبر 1, کرپس مشن اور کیبنٹ مشن سے جو ان کی گفت و شنید ہوئی ہے, وہ جو نیگوسیشن چلا ہے, اس کے پیچھے بھی مولانا کا یہی تھا کہ مسلمانوں کو ہر طرح سے پروٹیکشن ملے, لیکن ہندوستان کی انٹیگریٹی کے کاسٹ پہ, اس کی قیمت پہ نہیں. جو پروونشل آپشن دیا گیا تھا کرپس مشن کے سمے, اس کو مولانا نے سرے سے خارج کر دیا. بولے کہ یہ تو سیدھے سیدھے آپ پاکستان کے بننے کے عمل کو آپ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں, اور ہم بحیثیت صدر کانگریس کے اسے قبول نہیں کر سکتے ہیں. اور مولانا نے کرپس مشن کو ریجیکٹ کر دیا. مولانا نے نہیں, پورے انڈین نیشنل کانگریس نے.
لیکن جب یہ بات کیبنٹ مشن، کچھ ایک باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن جب بات کیبنٹ مشن تک جاتی ہے تو مولانا کی ونس اگین ایک بار پھر مولانا کی یہی خواہش ہے کہ آنے والے ہندوستان کا جو کیریکٹر ہے، اس کے آئین کا جو چرتر ہے، وہ بنیادی طور پر سنگھاتمک ہونا چاہیے، اس لیے کہ ابھی مسلم لیگ ایک جو مائنورٹی کمپلیکس ہے، اقلیتی جو ڈر ہے کہ سینٹر ہندو ڈومینیٹڈ ہوگا، پرانتوں کو روندے گا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کا کیریکٹر فیڈرل رکھتے ہیں، وفاقی رکھتے ہیں، سنگھاتمک رکھتے ہیں، تو ان کا ڈر اور خوف نکل جائے گا اور ہندوستان کی ایکتا بھی برقرار رہے گی۔ اور کیبنٹ مشن نے تقریباً یہی مانا۔ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیبنٹ مشن کی بھی شاید اپنی ایسی رائے بن رہی تھی اور مولانا نے اس پہ بہت زور دیا۔ آنے والے وقت میں کانگریس نے اس سے بھی منہ موڑا، مسلم لیگ کو بہت بڑا موقع ملا، اور پھر جس طرح سے جو حالات پیدا ہوئے۔ آخری بات، جب ماؤنٹ بیٹن پلان جب آ گیا 3 جون کو، تو اب کانگریس ورکنگ کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی، مشہور واقعہ ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی میٹنگ میں جب طے کیا گیا کہ اب ہمارے پاس ملک کے وبھاجن کے علاوہ، ملک کی تقسیم کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تب مولانا سوائے اس کمرے میں، اور اس کو ڈاکٹر رام منوہر لوہیا نے بھی گلٹی مین آف انڈیاز پارٹیشن کہا کہ مولانا جو ہے بہت غمزدہ، اور سوائے سگریٹ پینے کے اس ورکنگ کمیٹی میٹنگ میں مولانا سگریٹ بھی پیتے تھے، آج کے لیے ایسا کہنا اچھا نہیں، بٹ ہی واز آلموسٹ لائک اے چین اسموکر، لائک پنڈت جواہر لال نہرو۔ میں نے ایسی تصویریں دیکھیں، دونوں ایک دوسرے کی سگریٹ بھی سلگا رہے ہیں، بٹ وہ الگ سی بات۔ لیکن اسی کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی میٹنگ بلائی گئی، اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی میٹنگ میں تمام سارے بڑے نیتاؤں نے، رہنماؤں نے تقریر کری اور کہا کہ بھائی موجودہ حالات میں اس سے اچھا دوسرا آپشن نہیں تھا۔ مولانا کی جب باری آئی تو مولانا نے کہا کہ سوری، یہ آپ لوگوں کی سب کی رائے غلط ہے۔ سردار پٹیل تقریر کر چکے تھے، مہاتما گاندھی بھی ایسا کہہ چکے تھے، دوسرے لوگ کہہ چکے تھے، اور خود ایک ریزولوشن لایا گیا تھا جس کو پنڈت گوبند بلبھ پنت نے پروپوز کیا، مولانا نے سیکنڈ کیا، سیکنڈ کرنے کے باوجود اس کی مخالفت کہتے ہیں جب ان کا وقت آتا ہے تقریر دینے کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاف کریے گا، یہ سب سے اچھا آپشن نہیں تھا اس مسئلے کا حل، ملک کا پارٹیشن سب سے اچھا آپشن نہیں تھا، سب سے اچھا آپشن تو وہ تھا جو کیبنٹ مشن نے دیا تھا کہ ملک کی ایکتا بھی بنی رہے، لوگوں کا ڈر وہ بھی اس کو بھی ہم مینیج کر لیتے، اور ملک ایسے بنا رہتا جیسے تھا۔ لیکن آج بحیثیت مجبوری بولے کہ اب ٹھیک ہے، اب ہم تو مان چکے ہیں سب لوگ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے اچھا آپشن نہیں تھا۔ دوسری بات جو کہی انہوں نے، وہ میرے لیے بہت ہی مطلب ذاتی طور پر ایک اتہاس کے چھاتر ہونے کے ناطے اور ایک ویکتی ہونے کے ناطے ٹچ کرتی ہے، اور انہوں نے کانگریس کے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ آج ملک بٹ رہا ہے، آج یہی ہندوستان 2 نیشن میں بدل جائے گا، ایک ہندوستان اور ایک پاکستان، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج مسلمان بھی بٹ جائے گا، تو کہ صرف ملک کا بٹوارا نہیں، آج مسلمان کا بھی بٹوارا ہے، ایک مسلمان پاکستانی کہلائے گا اور دوسرا مسلمان ہندوستانی کہلائے گا، لیکن جو لوگ ہندوستان میں رہ جائیں گے، لوگ اس کے اوپر انگلی اٹھائیں گے کہ ملک کے بٹوارے کی ذمہ داری اس کی ہے، لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو مسلمان اس ملک میں رہے گا اس کے اوپر الزام نہ آئے، ایسی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا ایسا انہوں نے سوچا، کتنا سچ کتنا غلط ثابت ہوا وہ تو الگ، آزادی کے بعد کا اتہاس اگر کوئی لکھے تو پتہ چلے، لیکن مولانا تب بھی یہ چاہتے تھے، اور اسی کو میں نے آگے چل کر کے ایک پرچہ بنایا، 1 community 2 nation، یعنی 1947 میں صرف ملک نہیں بٹا، مسلمان بھی بٹ گیا، سوائے اس کے کہ جو مسلمان ہندوستانی رہا، اس کے ہندوستانی ہونے پر لوگوں نے شک کیا، اور یہ پورا شک کا معاملہ جو ہے صرف 7 سالوں کا اتہاس ہے، جو مسلمان کو آج بھی کہیں نہ کہیں شک کا وکٹم بناتا ہے۔ مولانا کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو اس کی اپنی پہچان کے ساتھ قومی سیاست میں جگہ ملے، جگہ بنے، رسپیکٹ ملے، اور اقتدار میں بھی حصہ ملے۔ آزادی کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ مولانا
थोड़े से दिल बर्दाश्ता थे, उनका मन टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी मन टूटे होने के बावजूद उन्होंने बहैसियत शिक्षा मंत्री के, वज़ीर तालीम के जो खिदमात दी वो हमारे आपके सामने हैं। इन्हीं तमाम सारी बातों के साथ आपका बेहद शुक्रिया और बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपनी बात को अपने सामने रखने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना की मसरूफियत, और लेकिन हमारे लिए और डॉक्टर रिजवान कैसर के लिए बहुत सादत और सनत की बात है कि हज़रत मौलाना ने जिस इन्हवार के साथ और तवज्जो के साथ ये लेक्चर सुना, ये अपने आप में तारीख़ का हिस्सा है। और अभी मैं मौलाना को रुख़्सत कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा है कि डॉक्टर रिजवान कैसर के साथ एक क्वेश्चन सेशन रखें और सवालात का एक सिलसिला